موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اٹھا لیا اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا، جس کے نور کی روشنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ جب فرعون حیرت و وحشت سے ہوش میں آیا، ارادہ کیا کہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ حامان نے اس سے کہا کہ مدتوں تو نے خدائی کی اور لوگوں نے تیری پرستش کی، اب تو چاہتا ہے کہ اپنے بندے کا فرما بردار بنے۔ فرعون نے اپنے امراء و رؤساء سے جو اس کے پاس موجود تھے کہا، یہ مرد ساحر اور بڑا چالاک ہے، تم کو زمین مصر سے جادو کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے۔ قطب راوندی نے روایت کی ہے کہ فرعون نے 2 شخصوں کو حزبیل کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے حزبیل کو پہاڑوں میں پایا اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ وہ صحرا کے جانور ان کے گرد جمع تھے۔ جب ان دونوں نے ارادہ کیا کہ اثناء نماز میں ان کو گرفتار کریں، حق تعالیٰ نے ایک جانور کو حکم دیا جو اونٹ کے مانند بڑا تھا۔ وہ حزبیل اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا اور ان دونوں کو دفع کیا، یہاں تک کہ حزبیل نماز سے فارغ ہوئے۔ ان کی نظر ان دونوں پر پڑی، ڈرے اور کہا، خداوند مجھ کو فرعون کے شر سے پناہ دے، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیری ہی طرف میری بازگشت ہے۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ دونوں میرے ساتھ بدی کا ارادہ کریں تو ان پر جلد فرعون کو مسلط کر، اور نیک ارادہ رکھتے ہوں تو ان کی ہدایت کر۔ ان کو دیکھ کر وہ دونوں واپس ہوئے۔ اثناء راہ میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تو فرعون سے اس کا حال پوشیدہ رکھوں گا، اگر وہ مارا جائے تو ہم کو کیا فائدہ؟ دوسرے نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم میں تو ضرور کہوں گا۔ جب دربار میں آیا، لوگوں کے سامنے جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا اور دوسرے نے پوشیدہ کیا۔ جب حزبیل فرعون کے پاس آئے، فرعون نے ان دونوں شخصوں سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا، تو ہے۔ پھر حزبیل سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا، جو ان کا پروردگار ہے وہی میرا ہے۔ فرعون نے سمجھا کہ خود اسی کو کہتے ہیں، لہٰذا خوش ہو گیا اور اسی شخص کو مار ڈالا جس نے بیان کیا تھا، اور حزبیل اور اس شخص کو جس نے واقعے کو پوشیدہ رکھا تھا نجات دی۔ تو وہ شخص بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ساحروں کے ساتھ فرعون کے حکم سے قتل ہوا۔ بہت سی حدیثیں عامہ اور خاصہ کے طریقے پر وارد ہوئی ہیں کہ پیغمبروں کی بخوبی تصدیق کرنے والے صدیق 3 ہیں: مومن آل فرعون، مومن آل یاسین، اور ان میں سب سے افضل علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ ثعلبی نے نقل کیا ہے کہ حزبیل فرعون کے اصحاب میں نجار تھے۔ وہ وہی تھے جنہوں نے مادر موسیٰ کے لیے تابوت بنایا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ فرعون کے خزانچی تھے۔ 100 سال تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ جس روز موسیٰ علیہ السلام ساحروں پر غالب ہوئے، اس روز اپنا ایمان ظاہر کیا اور ساحروں کے ساتھ قتل کیے گئے۔ اور حزبیل کی زوجہ فرعون کی لڑکیوں کی مشاطہ تھی اور مومنہ تھی۔ ایک روز کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی، کہا، بسم اللہ۔ فرعون کی دختر نے کہا، کیا میرے باپ کے لیے کہا؟ نہیں، بلکہ اس کے بارے میں کہتی ہوں جو میرا اور تیرے باپ کا پروردگار ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے باپ سے بیان کروں گی۔ اس نے کہا، کہہ دینا۔ لڑکی نے وہ قصہ فرعون سے بیان کیا۔ اس نے اس مومنہ کو ماں اس کے بچوں کے طلب کیا اور پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ جواب دیا، میرا پروردگار اور تیرا وہی ہے جو تمام جہانوں کا خدا ہے۔ تو اس نے ایک تانبے کا تنور منگوایا اور اس میں آگ روشن کر کے اس مومنہ کو ماں اس کے بچوں کے طلب کیا۔ اس عورت نے کہا، میری خواہش ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے زمین میں دفنا دینا۔